رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عبادت و بندگی، نظر و نیاز اور قربانیاں اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو خالص اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور یوں ہی چھوڑنے کے بجائے رہنمائی کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، کتابیں نازل کیں. اور ایک بڑا احسان یہ بھی کہ ہم کو اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو اس کائنات کی آخری ہستی، آخری نبی، نبیوں کے سردار، بنو آدم کے امام، اور پھر اس واسطے سے ہم کو اور آپ کو تمام امتوں میں خیر امت بنایا. اور خیر امت اس لیے بنایا تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے تمام خیر کے حصولیابی کی کوشش کریں اور اس کے پانے والے بن سکیں. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام جو اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی ہدایتوں پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن مجید میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں کہ جب اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی حکم آتا ہے، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، تو سب سے پہلے جس دل پہ اترتا ہے، جو دل اس کا مرکز ہوتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ سب سے پہلے ایمان والے ہوتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، رب کی جانب سے جو کچھ نازل کیا گیا رسول پہلے ایمان لاتا ہے، پھر اس کے بعد کائنات تک پہنچاتا ہے اپنی بات۔ اور یہ درست بھی ہے، یہ ذریعہ نہ ہو، یہ ترکیب اور یہ طریقہ نہ ہو تو غلط ہو جائے گا۔ بھائی ہم ممبر پہ کھڑے ہیں اور آپ کو وہ باتیں بتائیں جسے خود ہی یقین نہیں ہے تو شاید کہہ پانا بھی مشکل ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ دور ایک عجیب دور ہے کہ کہہ بھی لیا جاتا ہے، لیکن کہہ پانا اس بات کا جس پر خود کو یقین نہ ہو، یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے رسول پہلا مومن اور پہلا اللہ رب العالمین کا تابعدار و اطاعت گزار ہوتا ہے۔ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ گویا اسی سے اندازہ ہو گیا کہ مومن رسول کے راستے پہ چلنے والا ہونا چاہیے۔ پہلا مومن وہ ہے تو اس کے راستے پہ جو چلے گا وہ مومن ہوگا۔ اس کے علاوہ مومنوں کی ڈھیر ساری صفات اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علامتیں، وہ نشانیاں، وہ صفات کیا ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ایمان کی وہ صفات جن صفات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں کسی شخص کا نام مومن لکھا جاتا ہے۔ دنیا والوں نے کہہ لیا مومن، کوئی حرج نہیں، لیکن کیا دنیا والوں کے کہنے سے اللہ رب العالمین کے یہاں بھی ہم مومن ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم مومنوں کی کیا صفات بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل ان کے گھبراہٹ سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اب سوچیں گے اللہ کا نام آئے تو گھبرانے کی ضرورت کیا؟ سوچ سکتا ہے سوچنے والا۔ اسی لیے ایمان کی مکمل شکل یہ بتائی گئی کہ گھبراہٹ کے ساتھ محبت بھی ہو، اور یہ ایک ہی ہستی ہے اللہ رب العالمین کی کہ جہاں آدمی گھبراتا بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کا جب ذکر آئے تو محبت کے ساتھ گھبراہٹ، اللہ کی رضا ملنے کی محبت۔ اللہ رب العالمین نے بے انتہا انعامات کیے، اتنے انعامات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بارہا سنا، اتنے انعامات کہ صرف اپنے جسم کے ایک عضو پر اس کے انعامات آپ شمار کریں تو شاید نہیں کر پائیں گے۔ ایک عضو پر، پورا جسم کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، ایک عضو پر، صرف ایک عضو پر۔ چند دنوں پہلے ایک واقعہ گردش میں تھا کہ ایک بہت ہی امیر ترین شخص اپنی کسی بیماری کے سبب، دل کی کسی بیماری کے سبب اسپتال داخل ہوا، علاج ہوا، درست ہوا۔ جب نکلنے لگا، وقت آیا تو بھائی بل پیش کیا گیا اسپتال کی جانب سے، کئی لاکھوں کا بل تھا۔ ہارٹ اسپیشلسٹ کے یہاں چلے جائے، پتہ چل جائے کتنا بل بناتے ہیں۔ جتنی تیز آپ کی دھڑکن پہلے نہیں تھی، اس سے زیادہ دھڑکن ہو جاتی بل دیکھ کر کے، خود بخود بل پیش کیا گیا۔ یہ انتہائی امیر ترین آدمی اس بل کو دیکھ کے رونے لگا، تو پورے ہسپتال کے عملے نے سمجھا کہ شاید بل زیادہ ہے، اس لیے پریشان ہے بیچارہ۔ تو کہا آپ گھبرائیے نہیں، رونا بند کیجئے، ہم بل کم کر دیتے ہیں۔ تو کہا ڈاکٹر اس کا دگنا کر دیجئے تب بھی میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے دے رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رونے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس رب نے جس نے یہ دل دیا ہے اور جس نے یہ دل مفت میں دیا ہے، آج تک ایک پیسہ نہیں مانگا، اس نے کوئی بل نہیں دیا۔ آپ نے ایک ہفتے کا 5 لاکھ 10 لاکھ ڈالر بل بنا دیا، ایک ڈالر بھی نہیں دیا میں نے، اس کا کتنا احسان مجھے ماننا چاہیے۔ اس لیے اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اس کا احسان نہیں مانا ابھی تک، جتنا احسان ماننا چاہیے نہیں مانا۔ کتنا انعام ہے، صرف ایک دل کی بات کی میں نے۔ آنکھیں لے لیجئے،
موبائل میں بھی آنکھیں ہیں نا، کیمرہ چالو کرتے ہیں تو آنکھوں سے کچھ کیپچر کرتا ہے، چارجنگ ختم ہو جائے تو کیپچر ہوگا۔ کتنی مرتبہ آنکھیں چارج کی ہیں آپ نے؟ کتنی مرتبہ چارج کی؟ بغیر چارج کے مسلسل چل رہا ہے، کوئی چارجیبل جو ہے بل نہیں ہے وہاں، بغیر چارج کے چل رہا ہے، یہاں تک کہ اندھیرے میں بھی چلتا ہے، اجالے میں بھی چلتا ہے، سوتے ہوئے اچانک جاگ جائیں تو بھی چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ احسان ہے رب العالمین کا۔ اور ایک مومن سے اس نے کچھ چیزیں چاہی ہیں، اور ایسی چیزیں نہیں چاہی ہیں جو ایک انسان نہیں کر سکتا ہے۔ وہ چیزیں چاہی ہیں جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے اور بہتر بنا دیتا ہے، یعنی جتنے بہتر ہیں اس سے بہتر ہو جائیں گے آپ، اپنے لیے بھی، سماج کے لیے بھی، اور پوری کائنات کے لیے بھی۔ تو یہ رب العالمین نے جو چاہا ہے وہ ہمارے لیے چاہا ہے، اس کا کوئی اس پر اثر ہونے والا نہیں، کریں گے تب بھی اس پر اثر ہونے والا نہیں، نہیں کریں گے تب بھی کوئی فرق پڑنے والا اسے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو گھبرا اٹھتے ہیں۔ میں نے گھبراہٹ کی ایک مثال پیش کر دی۔ کچھ مانگا نہیں، مانگ بیٹھے تو کیا کریں گے؟ کچھ مانگا نہیں، سب کچھ دیا، مانگا کچھ نہیں ہے۔ مانگی وہی چیزیں ہیں جس سے آپ اور بہتر ہو جائیں۔ وہ اللہ سے اگر دل گھبرائے گا تو ہم بہتر بنیں گے، اللہ رب العالمین سے دل گھبرائے گا تو ہم بہتر بنیں گے، یقیناً بہتر بنیں گے۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کے محاسبے سے ڈرتا ہے، جسے یہ علم ہے کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں، کسی کونے میں جہاں چاہیں چھپ کر بیٹھ جائیں، اس کے لیے کوئی چھپی ہوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں۔ دنیا سے چھپ سکتے ہیں، اور پکڑے جائیں تو رشوت دے کے بچ بھی سکتے ہیں۔ بڑے بڑے جو ہے بہت دنیا کا سب سے بڑا جو ہے اگر عدالت، سب سے بڑی عدالت تو وہاں بھی لوگوں کی چلتی ہے۔ اسی لیے لوگ تو کہنے لگے ہیں یہ پوزیشن ہے کہ قانون غریبوں کے لیے ہوتا، امیروں کے لیے نہیں۔ یہ دنیا کہہ رہی، میں نہیں کہتا، میں بالکل نہیں کہتا بھائی، قانون کا مذاق اڑانے کا حوصلہ ہم میں نہیں ہے، ہم نہیں مذاق اڑا، دنیا کہتی ہے یہ بات، اور مانی بتجربے کی بنیاد پہ کہتی ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو وجلت قلوبہم، دل گھبرا اٹھتے ہیں کہ جس دن کھڑا ہونا ہوگا سامنے، اس دن کیا پوزیشن ہوگی۔ اور یہ بات بھی ہم بارہا سن چکے ہوں گے کہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ عام انسان تو عام، نبی، انبیاء اور رسل اس دن گھبراہٹ کا شکار ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، پوری کائنات مل کے جائے گی۔ آدم علیہ السلام ہم سب آپ کی اولاد ہے، اللہ سے کچھ کہو گا نا، آج نہیں۔ سارے نبیوں کے پاس جاتے رہیں گے، کوئی حوصلہ نہیں کرے گا، آج نہیں۔ آج ہمیں ہمت نہیں ہے کہ اپنے رب سے گفتگو کر سکے۔ وجلت قلوبہم، دل گھبراہٹ کا شکار ہے، ہمت نہیں ہے بات کرنے کی۔ ہمت کرے گا تو وہ شخص جس کے ہم امتی ہیں۔ اس لیے آئیے ہم بھی ہمت جٹائیں کہ ہم امتی بن جائیں، ہمت جٹائیں کہ ہم امتی بن جائیں، دعوے والے نہیں، دلیل والے امتی بن جائیں، حقیقی امتی بن جائیں کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ڈر جائیں۔ نبی بھی جائیں گے تو گھبراہٹ سے ہی جائیں گے، ایسا نہیں مسئلہ ہے کہ بغیر گھبراہٹ کے پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے میں جاؤں گا، ہمت کریں گے، حوصلہ کریں گے، جائیں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے۔ آئیے سجدہ کرنے کی ہمت جٹائیں، ہم لوگ سجدہ کرنے کی ہمت جٹائیں۔ سجدہ کرنے کی ہمت اگر آ گئی تو بقیہ مسئلہ حل۔ سجدہ کرنے کی ہمت اگر آ گئی تو سارے مسائل حل انشاءاللہ۔ اس لیے کہ مسئلے وہیں سے حل ہوتے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے، اس زمین پر کچھ نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے، مسئلے وہاں سے حل ہوتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جتنی چیزوں کا وعدہ ہے سب وہاں ہے۔ صحت کا وعدہ وہاں، اس زمین پہ قوت کا وعدہ وہاں، اس زمین پہ آپ کے بلندی کا وعدہ وہاں۔ اس لیے کہ کمی بیشی سے اللہ رب العالمین کے اصولوں پر فرق نہیں پڑتا کہ وہ بہت زیادہ ہیں اس لیے جیت رہے ہیں، وہ بہت کم ہیں اس لیے ہار رہے ہیں، ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ رب العالمین کے اصولوں پر۔
ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس کائنات میں پہلا مومن نبی پر جب اللہ رب العالمین کی جانب سے نبوت نازل ہوئی تو کتنے اس کے ماننے والے؟ مکہ میں کتنے تھے؟ اکیلے نا، شروعات اپنی ذات سے ہوئی نا، مکہ ایک طرف اکیلے، ایک طرف محمد رسول اللہ، پھر ایک بڑھا، بیوی آئی ہاتھ، مومن ہو گئی، پھر ایک دوست ملا، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی ان کی سیرت ضرور پڑھیے، سنیے، لازماً سنیے، لازماً سنیے ابو بکر صدیق کی سیرت کبھی سنیے، اس لیے کہ ان کی سیرت بھی ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہوگا۔ آپ جانتے ہوں گے اور سنا ہوگا کہ ابو بکر صدیق ایمان لانے کے بعد کتنے لوگوں کو مومن بنایا انہوں نے؟ عشرہ مبشرہ کی اکثریت انہی کی دین ہے، اکثریت انہوں نے ہی کہہ کر کے جو ہے دنیا کو سمجھا کر کے، اس لیے کہ جب کسی شخص نے اعلان کر دیا میں نبی ہوں، اس زمانے میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے مولوی صاحب وہ آدمیوں کو مولوی نہیں جانا نہیں قریب، ابتدا ہی سے ہو جاتی ہے، اس لیے آپ میں سے کوئی ابو بکر بننا پڑے گا، جن کو دنیا سے واسطہ ہے، قریب رہتے ہیں، دوستانہ ہے، آپ سے چہتا نہیں ہے بندہ، قریب رہیے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح چپکے سے عثمان غنی کو بھی لے آئیے، عبد الرحمن ابن عوف کو بھی لے آئیے، اوروں کو بھی لے آئیے۔ یہاں آنے کے بعد انشاءاللہ جب قرآن اور حدیث ملے گا تو اثر ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس کا اثر خود بخود ہوتا ہے، کوئی یہ کہے کہ نہیں ہوتا تو اس کا دل خراب ہے۔ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اثر ہوتا ہے، بس یہاں تک پہنچے، وہ اللہ کے کلام تک پہنچے، بات یہیں ختم نہ، وجلت قلوبہم، دل گھبرا جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے یقین، زبان سے اقرار اور اعمال و جوارح سے اس پر عمل۔ تو یہ بڑھے گا کیسے؟ دل میں یقین زیادہ ہوگا، زبان سے ان الفاظ کی تکرار زیادہ ہوگی، بار بار ہم کلمہ پڑھیں گے، اور اعمال میں بھی اس کی بڑھوتری ہوگی، تب جو ہے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ سوچے کہ نہیں کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن کلمے کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر نہیں ہو رہے، عمل نہیں ہو رہا، ایمان نہیں بڑھا، ایمان نہیں بڑھا۔ تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ معنی یہ ہوا گویا کہ جب ہم نے اللہ رب العالمین کی آیتیں سنی، ہمارے سامنے تلاوت کی گئیں، تو وہ باتیں ہمارے دل پر پتھر کی لکیر کی مانند لکھ جائیں، اللہ کا کلام۔ اور جب دل میں کسی بات کا اثر ہو جاتا ہے، دل کسی بات کا یقین کر لیتا ہے، تو عمل اس پر ضرور ہوتا ہے۔ بطور مثال اگر کسی کو شوگر ہے ہائی لیول اور مٹھائی پیش کر دی جائے تو منہ گھما لے گا، نہیں بھیا دیکھوں گا بھی نہیں، کہیں دیکھنے سے بھی نہ بڑھ جائے۔ یہ فکر کا اثر، نہیں کھاتا ہے، بچتا ہے، دور رہتا ہے، کیوں؟ اسے یقین ہے کہ اگر کھا لیا تو ایک انجیکشن بڑھ جائے گا، خطرہ بڑھ جائے گا۔ تو ایسے اللہ رب العالمین کی آیتیں جب پڑھی جائیں تو دل پر اسے لکھیے، آپ کے اعمال میں اضافہ ہوگا، اور جیسے ہی عمل میں اضافہ ہوگا دل کے یقین کے ساتھ ایمان بڑھ جائے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ دو صفتیں ہو گئیں مومن کی، بہت ساری صفات ہیں قرآن مجید میں، اگر اس کو ڈھونڈیں گے تو بھائی صاحب ایک خطبہ کافی نہیں۔ اللہ کا ذکر آتے ہی ڈر جاتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ موسم کون سا چل رہا ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ سفر کا۔ سفر کے مہینے میں آپ سنتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کے جو ہے تقریریں بھی ہوتی ہیں کہ سفر کے مہینے کو بہت سارے لوگ بدشگون مانتے ہیں، مہینہ منحوس ہے، شوال کا مہینہ منحوس ہے، فلاں آدمی منحوس ہے، اس کو دیکھیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ کہاں ہے رب پر بھروسہ؟ رب پر بھروسہ کہاں ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ علاقہ منحوس، یہ زمین منحوس، یہ وقت منحوس، تو رب پر بھروسہ کہاں رہا؟ ہم نے تو اپنا عقیدہ اٹھا کر ان زمین پر اس وقت پر رکھ دیا۔ دہنا ہاتھ کھجائے تو ملنے والا ہے، بایاں کھجائے جانے والا ہے،
दहिनी आँख फड़फड़ाई तो कुछ मिलने वाला है। गोया हमारा अकीदा वहाँ नहीं रहा, रब्बुल आलमीन के भरोसे नहीं है, बल्कि आँख फड़फड़ाने का इंतज़ार करें कि दहिनी फड़फड़ाएगी तो कुछ मिलने वाला है। कहाँ चला गया मुसलमान? और ऐसा हो नहीं रहा है क्या? हो नहीं रहा है क्या समाज में? घर से निकलते ही कोई अंधा नजर आ गया तो कहाँ से कमबख्त चला आया? अंधा मिल गया आज काम नहीं होगा, लंगड़ा मिल गया काम नहीं होगा, बड़ा मनहूस है। अरे साहब, एक आलिम का वाकया, बरसात का मौसम, घर से निकले, छतरी की बटन दबाई, छतरी खुलने के बाद धड़ से उड़ गई, सारी तीलियां उड़ गईं। एक साहब साथ में थे, फौरन कहा देखो बुड्ढा आ रहा है, मनहूस की वजह से उड़ गया। उड़ी छतरी तेरी, नहुसत उसकी यहाँ कहाँ पहुंची, वो दूर है अभी। ये मिजाज है हमारे समाज का। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, रब पर भरोसा नहीं कि रब ने चाहा था छतरी उड़ गई, रब चाहता है नहीं खरीद ले, रब दूसरी दिलाना चाहता है, और तेरा ख्याल उधर चला गया कि उसने उड़ा दिया। दुनिया में अल्लामा इब्ने रजब रहमहुल्लाह लिखते हैं कि न ज़मान मनहूस, न मकान मनहूस, न जगह मनहूस, न वक्त मनहूस। अगर नहूसत कहीं है तो आदमी के अपने अमल में। तेरा अमल अच्छा, पूरी कायनात तेरे लिए मुबारक। तेरा अमल अच्छा, सारा जमाना तेरे लिए मुबारक। और अमल अच्छा नहीं तो कोई भी जगह तेरे लिए अच्छी नहीं। मस्जिद भी तेरे लिए मस्जिद ज़रार बन गई। मदीना का वाक़या मालूम है ना, मुनाफिकीन ने मिल करके एक मस्जिद बनाई ग़ज़वे तबूक के मौके पर। मस्जिद बनाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि आप चल के 2 रकात नमाज पढ़ दीजिए हमारी मस्जिद में, ताकि उससे हम तबर्रुक हासिल करें। आपने कहा ठीक है, अभी एक मुहिम पर हूँ, लौटूंगा तब, वादा। लौटे, मदीना पहुंचने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कुछ लोगों ने एक मस्जिद बनाई है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ मस्जिद ज़रार, नुकसान वाली मस्जिद। उसमें आप कभी खड़े ही मत होना, जाना ही नहीं, मत खड़े होना। मदीना पहुंचे तो कहा इसको गिरा दिया जाए। जमीन मनहूस थी क्या? जिस वक्त बनाया था वो वक्त मनहूस था क्या? नहीं ना। उनके अमाल मनहूस थे, उनकी नीयतें मनहूस थी। उन्होंने मस्जिद बनाई ही इसीलिए थी ताकि रसूल के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, रब्बुल आलमीन के खिलाफ बैठ करके यहाँ मशवरे करेंगे। उस अमल ने उस जगह को मनहूस कर दिया, अल्लाह के हुक्म से तोड़ दी गई। रसूल ने तोड़ा, हम नहीं कहते। तो अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, कोई चीज़ मनहूस नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद में अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, उनकी किस्मतें, उनकी तकदीरों की डोर अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी आयत में फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो लोग नमाज कायम करते हैं और जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं, नमाज कायम करते हैं। जुमा का दिन है आज, तबसरा मुनासिब नहीं लग रहा है मुझे। कब पहुंचना चाहिए? अपने दिल से पूछ लें, अपने दिल से पूछ लें, और वो उज़्र तलाश करें जो उज़्र अल्लाह के यहाँ मकबूल है, अपने दिल में मकबूल है नहीं। हम तो अपना हर उज़्र मकबूल मानते हैं। कुछ नहीं है, घर पे बैठा था, ज़रा मोबाइल देख रहा था, मखसूस वीडियो देख रहा था, छूट नहीं रही थी, ये उज़्र है मकबूल? नहीं मकबूल। ज़रा चाय पीने चला गया था ताकि चुस्ती फुर्ती के साथ मस्जिद पहुंची, है उज़्र मकबूल? अपने आप से पूछे, क्या दीन पर ईमान है उसी तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए? आपने नहीं सुना है कि जो सबसे पहले पहुंचे, एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब है जुमा के दिन, मालूम है ना? एक ऊंट की कुर्बानी। और अभी अगर चंदा हो तो शायद 10 रुपया निकलना मुश्किल जेब से। आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं। किसी को बुरा न लगे कि हमको कहा जा रहा है, आपको नहीं, अपने आप को भी कहा जा रहा है, क्योंकि मैं भी इसी उम्मत का हिस्सा हूं, कहीं बाहर का नहीं हूं, इसी कौम का हिस्सा हूं। हम नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? इसलिए कि ऊंट की कुर्बानी के सवाब मिलने का अगर यकीन होता तो बताइए पहुंचते कि नहीं पहुंचते? वक्त छोड़ते,
ہاں کہیں ڈیوٹی ہے بھائی، کسی کے ماتحت ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے، نہیں جانے دے، تو ٹھیک ہے، ممکن ہے اللہ رب العالمین عذر قبول کر لے، لیکن ہم ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، اپنی دکان پہ بیٹھے بھی 4 گراہک اور آئیں گے، دینے والا ادھر بیٹھا ہے، کوئی خبر نہیں۔ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، وقت ختم ہوا، ہم کچھ سوالات دیتے ہیں، اور یہ سوال ہر شخص اپنے آپ سے پوچھ لے۔ کچھ سوالات تو اللہ رب العالمین نے خود ہی دے دیے، خود سوالات خود اللہ رب العالمین نے دے دیے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 40 وفي روایت 5، 4 سوالات ہیں، اس کے بغیر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہل نہیں سکتا۔ ابھی SIR چل رہا ہے، پوزیشن کیا ہے؟ زیروکس کی مشینیں فیل ہو جا رہی ہیں۔ کیوں بابا؟ معمولی محاسبہ ہے دنیا کا، معمولی محاسبہ ہے دنیا کا۔ تو پوزیشن یہ ہے کہ ہر شخص پورا گھرانہ لگا ہوا ہے، کہاں سے کاغذ جٹائیں، کیسے پیش کریں کہ ہم ثبوت پیش کر دیں کہ بھیا ہم ہیں، ہماری زندگی کا ثبوت ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کتنے کاغذ جٹائے، کتنے سجدے کیے کہ اللہ رب العالمین میرا نام مومنوں میں لکھ، کتنے سجدے کیے، نوافل چھوڑیے جانے دیجیے، فرائض کے کتنے سجدے کیے۔ سوال کریں اپنے آپ سے، سوال کریں اپنے آپ سے کہ رب العالمین تو نے مومن بنایا، ہم نے توحید بھی نہیں سمجھا، توحید سمجھا کیا؟ توحید سمجھا تو نماز کتنی پڑھی، نماز پڑھی تو اس کے بعد اخلاقیات جو ہے مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ کتنا خرچ کیا، کتنا خرچ کیا؟ ابھی پوچھ لیا جائے کہ دن بھر میں چائے کتنی پیتے ہیں، یہاں تو نہیں بتائیں گے شاید، باہر نکلنے کے بعد بھائی بغیر چائے کے 5 منٹ نہیں چلتا میرا۔ کتنی چائے ہو گئی؟ دنیا بھر کی پی لیے، دن بھر میں 10 ہی پی گئے، فرض کر لیجئے 10، فرض کیجئے 5 روپے کی ایک چائے 50 روپے ہوگا دن بھر کا۔ اگر کہہ دیا جائے کہ ایک فقیر کو 10 روپے دے دیجئے، کہا میرے پاس پیسے نہیں، میں غریب آدمی، مسجد میں 10 روپے دے دیجئے، میرے پاس ہے نہیں نا، میں غریب، گھر کا خرچ نہیں چل پا رہا ہے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں مولانا، میں خود ضرورت مند ہوں، لیکن 10 چائے روز ہو جاتی، یہ ہے ضرورت، یہ ہے عذر۔ کہاں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو 4 سوال۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں ختم کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر میں شباب داخل ہے، لیکن خصوصی سوال ہو جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری تھی، جوانی کہاں گزاری تھی؟ مسجد گیا تھا کبھی یا ہلڑ بازی میں روڈوں پر اپنے ایکشن دکھانے میں، اپنی گاڑی دکھانے میں لگایا تھا، جس سے ملا اس سے ٹکرا گیا، اس لیے کہ طاقت تھی اس زمانے میں۔ وان شبابی فیما ابلاہ وان مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، صرف کمایا نہیں، خرچہ بھی کہاں کیا۔ وعن علمہ فیما عمل، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنا عمل کیا۔ تو آئیے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمارا توحید اس قابل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، اور اگر نمازی ہیں تو کیا ہماری نماز اس قابل ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو؟ کیا ہمارا وضو اس قابل ہے جس میں طہارت کا حکم ہو سکے؟ کیا ہمارے اخلاق اس قابل ہیں کہ ہم مومن کہے جا سکے؟ کیا ہم اپنی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی برائیوں سے کبھی غمگین ہوتے ہیں؟ حدیث میں الفاظ ہیں من سرتہ حسنتہ ومن اساءتہ سیئتہ فہو مومن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی نیکیاں اسے خوش کریں، 10 روپیہ بانٹ کر خوشی محسوس ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پورا گھر غزوہ تبوک میں دے کر کے رسول نے پوچھا کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ آیا ہوں، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اور جس کو اس کی برائی غمگین کر دے وہ مومن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو مومن بننے کی توفیق دے، ہمارے اندر ایمان کے وہ جذبات پیدا کر دے جس کے ذریعے سے ایمان ہمارا پختہ ہو جائے اور بڑھتا جائے، اس قدر بڑھ جائے کہ اللہ رب العالمین اسے قبول کر لے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں، دین کے مطابق عمل کر سکیں، تاکہ دنیا جو ہم پر اعتراض کرتی ہے یہ بھی ایک دھبا دھل جائے کہ مومن ایسا ہوتا ہے،
ہمیں ایسا بنا دے کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ ہاں مومن ایسا ہوتا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.